اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آج ہم ایک الگ سورۃ النساء کی چند ایک آیات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آج کی جو ہماری لیٹسٹ جو بھی نیوز چل رہی ہے اس کے اندر بہت سے فتنے محسوس ہوتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں دنیا کے اندر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ فرض بنتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا کہ وہ اپنے بس چلتے جو کچھ وہ کر سکتا ہو ان فتنوں کو پنپنے نہ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وہ فتنہ اس دنیا میں آنے والا ہے جس کے جیسا کوئی فتنہ اس روئے زمین پر کبھی نہ آیا ہے۔ اور پھر جب سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ اس عظیم فتنے سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ من قال بہ صدقہ، جس نے اس فتنے کے دور میں اللہ کی اس کتاب سے کوئی بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجرا، جس نے اس فتنے کے دور میں اللہ کی اس کتاب پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا۔ ومن حاکم بعدل، جس نے اس فتنے کے دور میں اللہ کی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیا، عدل، تو اس نے تو عدل کیا۔ ومن دعا الیہ فہدی الی صراطک المستقیم، جس نے اس فتنے کے دور میں اللہ کی اس کتاب کی طرف دوسروں کو بلایا تو اس کو تو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فہرست میں داخل کرے کہ ہم اس فتنے کے دور میں جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، واقعی میں یہ وہ دور ہے کہ جتنا بڑا فتنہ اس روئے زمین نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم دجالی فتنے کے ایپیکس کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، جس میں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے۔
حق اور باطل ہوتا کیا ہے۔ جھوٹ کے اوپر، جھوٹ کی غلاظت کے اوپر بڑی چکا چوند پالش کر کے پیش کیا جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ نعمت اپنی کتاب ہمیں عطا کی، ہم اس کتاب میں سے حفاظت تلاش کریں۔ جو بھی کوئی فتنہ ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کتاب اللہ کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیک نیتی کے ساتھ، اوپن مائنڈنس کے ساتھ۔ اگر ایک انسان اپنے رب کی اس کتاب کو کھولتا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اکیلا نہیں چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہوا ہے مسلمانوں کو۔ اس نے اپنی یہ عظیم کتاب ہمیں دی ہے جو تا قیام قیامت محفوظ رکھی گئی، جس کے بارے میں قرآن میں آیت آتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو، اس رحمت کو، اس رہنمائی کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی تا قیام قیامت حفاظت کریں گے۔ لہٰذا کتاب اللہ کے ساتھ چھیڑخانی، اس کے مفہوم کو بدلنا، اس کے اندر تگڑم بازیاں کرنا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے آزمایا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس پہ شیطان کی تگڑم بازیاں نہ تو آگے سے وار کر سکتی ہیں نہ پیچھے سے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ رحمت والی کتاب ہے جو رہنمائی اور روشنی تا قیام قیامت مومنوں کے لیے بنا دی گئی۔ اس کے اندر رد و بدل کرنا پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو اپنے رب کی اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہر فتنے سے بچنے کا ذریعہ کتاب اللہ کو بنانا چاہیے۔ ویسا ہی فتنہ جو آج بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں تقریباً پچھلے 400 سال سے غالباً بہت زیادہ ڈسکشنز کی جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر چور ہے وہ چند روایات اٹھا کر اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بات قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ نکاح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے ایک مرد اور عورت کے بیچ میں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن میں کیا انسٹرکشنز ہیں۔ کچھ لوگ فتنہ انگیزیاں کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اس کی حقیقت قرآن کی روح سے کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی یہ کتاب کسی بھی فتنے سے بچانے کے لیے سفیشینٹ ثابت نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کی بات بعد میں آئے گی، سب سے پہلے کتاب اللہ کی بات آتی ہے۔ اسلام کا مطلب کتاب اللہ، اور اس کے بعد کتاب اللہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان کو لیا جائے گا۔ کتاب اللہ کو محفوظ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں نے کیا چیز محفوظ کرنی اور کیا نہیں، اور جو چیز میں نے محفوظ کرنی ہے اس چیز کے اندر ہر فتنے سے نکلنے کا علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو ہم حدیث کی بات بعد میں کریں گے، کیونکہ حدیث کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشنز ہو چکی کہ کون سی حدیث کس کتاب میں کیا بیان کر رہی ہے۔ مگر ایک عام انسان کی طرح، ایک عام طالب علم جو قرآن کا ہے، اس کی حیثیت سے جب میں نے قرآن کھولا، جب یہ بات میرے دماغ میں، یہ سوال میرے دماغ میں آیا کہ
آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انسٹرکشنز ہیں میرج کنٹریکٹ کے بارے میں، اور میرج کنٹریکٹ ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ جو ہر ایک معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. ایک مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں ایک سوسائٹی کی، اور اگر یہ بنیاد مضبوط ہے، یہ حق اور عدل اور انصاف کے اوپر ہے، تبھی جا کے سوسائٹی کے اندر خیر پھیلے گا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہیں دی کہ شادی کیسے کرنی ہے، شادی کس سے کرنی ہے، شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، کہ ایک عورت کے ساتھ اگر آپ شادی کر رہے ہیں اس کی رضامندی کی امپورٹنس کیا ہے، کیا فورسیبل میرج کی جا سکتی ہے. ان سب چیزوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا. حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر ڈسکشن کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے سیکنڈری ایشو ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننی چاہیے کہ حضرت عائشہ کی عمر جو بھی تھی وہ کوئی ہمارے دینیات کا کوئی منبع نہیں ہے کہ ہمیں ماننا ہی ماننا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی یا 9 سال تھی. اگر نہیں مانتے تو ہم معاذ اللہ اسلام پہ نہیں ہیں. قرآن نے حضرت عائشہ کی عمر کو ٹچ نہیں کیا کہ ان کی شادی کی عمر کیا تھی، اور نہ ہی یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے معاذ اللہ کہ بھائی یہ بات اگر کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے. یہ پتھر کی لکیر ہے قرآن کی طرح کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہم روایتوں کے اوپر نہ جا کے اللہ کی اس کتاب کو سورس آف نالج بناتے ہوئے اپنے ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے حساب سے جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم یہ ذہن میں رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے حساب سے ہی عمل کرتے تھے. قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو ارے میں کیا اس کتاب کے اندر رد و بدل کروں گا، میں تو خود مجبور ہوں اور میں تو خود اس کتاب کا پابند ہوں جو کوئی حکم اللہ کی طرف سے میری طرف نازل ہوا. تو لہٰذا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا اپنی زندگی میں وہ کتاب اللہ کے حکم کے حساب سے ہی ہوگا. تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کتاب اللہ شادی کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، عورت کی عمر کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے. تو لہٰذا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 5 اور 6 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہاری گزر بسر کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پلاتے رہو اور ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک اور معقول بات کرو اور سدھاتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو. پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کو ان کے مال. آپ دیکھیے یہاں تک ہی اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کی یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک کامن انسٹرکشنز انسانیت کو دی جا رہی ہیں کہ تم اپنے مال ایسے لوگوں کو حوالے مت کرو کہ جو بیوقوف ہوں، جو بے عقل ہوں، کیونکہ اگر تم ایسے لوگوں کو اپنے مال دو گے تو وہ اس کو اڑا دیں گے یا ضائع کر دیں گے یا اس کو خراب کر دیں گے. مگر ہاں ان کو کھلاتے اور پلاتے رہو، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اگر ایسے لوگ تمہارے معاشرے میں ہیں ان کو معروف طریقے سے اچھے انداز سے ان کی یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں بنیادی ضرورتیں ان کو پوری کرتے رہو. یہ بات اگلی آیت کے ساتھ ان کنٹیکسٹ آ رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
اور یتیم جو تمہارے معاشرے کے اندر یتیم بچے جن کے والدین گزر گئے ہوں اور ان کے والدین نے کچھ مال ان بچوں کے لیے چھوڑا ہو. پچھلی آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ایسے بچے جو ابھی بے عقل ہیں, ابھی وہ ایسی عمر تک نہیں پہنچے ہیں کہ وہ اپنے بہتری یا برائی کا فیصلہ کر سکیں, یعنی لڑکپن میں ہیں, ایسے بچوں کو ان کے مال مت دو. تو مال ان کو کب دو؟ وابتغوا الیتامی, اور یتیموں کو ان کے مال تب دو جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ نکاح کی عمر مرد یا عورت کی وہی عمر ہے کہ جس میں وہ اپنی زندگی کے بھلے اور برے فیصلے کرنے کے قابل ہو, اس کا دماغ اتنا زیادہ میچور ہو جائے کہ وہ اپنا بھلا اور برا سوچ سکے, وہ بیوقوفی میں نہ ہو, وہ لڑکپن اور بچپنے میں نہ ہو. لہٰذا شادی کی عمر قرآن کے حساب سے مرد یا عورت کی وہ عمر ہے جس میں وہ اپنے لڑکپن سے نکل کے اپنی بھلائی اور برائی کے فیصلے کر سکے, یعنی وہ میچور ہو جائے. نمبر 1. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے جب تک ان عورتوں کی مرضی بھی شامل حال نہ ہو, یعنی کہ یو کیناٹ میری ویمن وداؤٹ دیئر کنسنٹ. عورتوں کا کنسنٹ, ان کا وٹنس, ان کا قبول کرنا ضروری ہے کسی بھی عورت سے شادی کرنے سے پہلے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسی ایسی لڑکپن پہ رہنے والی بچی کہ جو ابھی بچپنے کے اندر ہے, جس کو اپنا بھلا اور برا کا کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ایسی لڑکی کے کنسنٹ کی کوئی ویلیو ہے کسی بھی سوسائٹی میں؟ اس کی شہادت, اس کی قبولیت کی کوئی ویلیو ہے؟ کنسنٹ کی بات تو تبھی آئے گی جب ایک لڑکی اتنی میچور ہو کہ وہ اپنا بھلا اور برا سوچ سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کٹ ہمیں فارمولہ یہ دیا ہے کہ ایک عورت کی شادی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ میچور ہو, اتنی میچور ہو کہ اپنے ہوش و حواس سے وہ قبول کر سکے کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے. تبھی تو قبول کی وہ رسم ہے جسے ہم رسمانہ طور پر ادا کر لیتے ہیں کہ ایک لڑکی سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے. اب ایک چھوٹی سی اگر بچی ہے, آج اپنے معاشرے کے حساب سے ہم 6 سال کی بچی کا اگر ہم انالیسس کریں, وہ تو بیچاری یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے کہ میں کون سی ٹافی یا کون سا چاکلیٹ خریدوں. جن بھی والدین کی چھوٹی بچیاں ہیں, 5-6 سال کی بچیاں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سوچئے کہ کیا وہ بچی, اس کے کنسنٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ تو لہٰذا جو لوگ اس بات کے اوپر بالکل ایڈمنٹ ہو گئے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو بات آ گئی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ ان سے ایک عاجزانہ سوال ایک عام انسان کا, کیونکہ ہم تو اسکالرز نہیں ہیں, ہم تو قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. کوئی فتویٰ دینا ہمارا مقصد نہیں ہے, کوئی احکام ایکسٹریکٹ کرنا مقصد نہیں ہے, خالی اللہ کی اس کتاب سے وہ راستہ تلاش کرنا جس پہ چلتے ہوئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے پر اپنی زندگی گزار دیں. وہ مقصد ہم جان لیں کہ جس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا وہ مقصد ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ہماری تمام اسکالرشپ سے, کیونکہ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا اور افسوس اس بات کا ہے, اس پہ بہت زیادہ ایڈمنٹ ہے
ہماری اسکالرشپ اس بات کے اوپر کہ اگر بخاری شریف میں 6 سال عمر لکھا ہے تو 6 ہی ہے، زمین آسمان ایک ہو جائے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم 1400 سال پہلے کا حال تو نہیں جان سکتے، اور وہ ہمارے لیے ایمبیگیس بات ہے کہ اس وقت کنڈیشن کیا تھی۔ آج کی سوسائٹی کے حساب سے اگر 6 سال کی بچی ہے، کیا اس کا کنزنٹ شادی کا قرآن کے حساب سے کنزنٹ مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے حساب سے؟ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، اگر مانا نہیں جائے گا اس کا کنزنٹ، اگر قرآن کی حکمت کے حساب سے ایک نابالغ بچی جو اپنے چاکلیٹ کا بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتی کہ کون سے فلیور کی آئس کریم کھانی ہے، اس پہ بھی جھگڑے کرتی ہے، کیا وہ زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں لڑک پن میں اپنا کوئی کنزنٹ دے سکتی ہے؟ اگر نہیں دے سکتی تو اللہ کے لیے کیا ہمیں غور کر کے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی واقعی میں بخاری اور مسلم کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے اندر حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی؟ کیا اس پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر اس میں ہمارے واقعی میں ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، مگر یہ ایک عاجزانہ سوال ہے جو واقعی میں ایک عام انسان تو کیا ایک عام مسلمان کے دل میں بھی پیدا ہوگا، کیونکہ مجھ سے بھی میرے بہت سارے ریلیٹیوز نے یہ بات پوچھی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، تو جب انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو تب میں مجبور ہو گیا یہ بات سوچنے پہ کہ اس کے اوپر ہمیں ایک فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو محفوظ کیا، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کرے گی سچ اور جھوٹ کا، حق اور باطل کا۔ یہ قرآن فرقان بنے گی باقی ہر چیز کے اوپر۔ حدیث کے نالج کے اوپر بھی فرقان قرآن ہی ہے، جو قرآن کے ڈائی کے اندر، قرآن کی باؤنڈیشن کے اندر بات فٹ ہوتی ہے وہ سر آنکھوں پر ہمیں لینی ہے، مگر جس میں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے قرآن کی حکمت کے حساب سے تو اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اسے آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر کیا جائے گا تو آپ ایسی کوئی قرآن کی آیت بتائیے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کے علاوہ بھی میں نے کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی سیرت کی کتاب کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جب تورات اور انجیل کے اندر رد و بدل شیاطین نے کیا تو ہم کیسے آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیں کہ جس طریقے سے قرآن کور ٹو کور محفوظ ہے اسی طریقے سے اور بھی کوئی کتاب کور ٹو کور محفوظ ہوگی۔ بڑی ہمت رکھتے ہوئے یہ بات میں کر رہا ہوں، مگر یہ بات کرنی ضروری ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ہمیں یہ چیز ذہن میں آتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھی ہے کہ جو اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات کرنے والی، اور انہوں نے بھی گول مول کر کے کہیں سے کوئی روایت سن لی اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ بھائی یہ قرآن ہے، اور یہ سمجھنے لگ گئے کہ اگر یہ روایت کے اندر غلطی ہے تو معاذ اللہ یہ دین ہی غلط ہے۔ قرآن محفوظ ہے، قرآن کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن ایک رحمت ہے انسانیت کے لیے جس کے اندر کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ اسلام کے جو بھی باقی سورسز ہیں ان کے اندر ایک ڈسکشن کی سپیس موجود ہے، قرآن کی روشنی پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، وہ قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے۔ ایک تو امپورٹنٹ بات یہ۔ دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، تھوڑی فیکچول کنڈیشنز کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر کو لے کے بہت سارے فتنے پھیلائے گئے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے
روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کا آلریڈی ایک جگہ ان کی منگنی ہو رکھی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور یہ اسی جاہلیت کے معاشرے میں جب سب لوگ جی رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کا پہلے سے رشتہ کسی سے ہوا تھا، جو کہ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جس سے رشتہ ہوا تھا وہ شخص مشرک تھا، مشرک کے ساتھ کوئی رشتہ مومن کا نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت عائشہ آلریڈی نکاح کی عمر تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر کوئی کنفیوژنس تلاش کر کے شیطان کے اس کارنامے کو اور شیطان کی یہ جو پالیسیز ہیں اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کے اندر کوئی کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو فتنہ انہوں نے اٹھایا ہے، بڑی دیر سے فتنہ چل رہا ہے، مگر اس فتنے کے اوپر فل سٹاپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک ہی آیت لگا دیتی ہے کہ عورتوں سے تم نکاح تبھی کر سکتے ہو کہ جب عورتیں اس کی اجازت دیں، اپنے ہوش و آواز میں ہوں، وہ لڑک پن ایسی اپنی عمر میں نہ ہو بیوقوفی کے حال میں کہ ان کو اپنا بلا اور برا پتہ نہ ہو۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ کی جو بھی عمر تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے حساب سے پرفیکٹ عمر تھی، ورنہ وہ شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت عائشہ میچور تھی، ان کا کنسنٹ جو تھا وہ ویلیویبل تھا، ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے، کیونکہ زبردستی شادی نہیں ہو سکتی ہے اسلام میں، زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں، قرآن کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں قرآن کی اس بات کے سامنے کہ حضرت عائشہ کی جی ایج کیا تھی۔ اب میں اس بات کے اوپر کوئی ڈسکشنز یا ڈیبیٹس نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی ایج 6 سال تھی یا 9 سال تھی یا 27 سال تھی، میں خالی یہ کہہ رہا ہوں ان کی ایج جو بھی تھی وہ ایج تھی جس وقت ایک انسان اپنے ہوش و آواز میں ہوتا ہے اور وہ اپنے زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہے کہ مشرکان مکہ تو موقع تلاش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنے دینے کا، تو مگر آپ کو ہسٹوریکلی کبھی ایسی کوئی بات اس معاشرے سے نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچی سے شادی کی، ایسی بچی سے کہ جو بالکل ابھی اپنے بچپنے کے اندر ہے، جو اپنا بہتر بھلا اور برا نہیں جانتے۔ تو لہٰذا یہ ایک عام مسلمان کا ایک اپنا جو سجیشن تھا، جو ایک معاشرے میں جو سوالات ہمیں پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب جو قرآن کے ذریعے سے میرے ذہن میں آیا۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور وہی خوب جانتا ہے جو بھی فیکچول کنڈیشن تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔